بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفۃ المؤمن الموت رواہ الطبرانی وضعفہ الالبانی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت مومن کے لیے، ایمان والے آدمی کے لیے تحفہ ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور امام حیثمی نے اس کے راویوں کو ثقہ قرار دیا ہے۔ اب دیکھیے، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، ایمان والے کے لیے ایک تحفہ ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر انسان دور بھاگتا ہے، لیکن اس کا بھاگنا ناکارہ جاتا ہے۔ آخرکار موت اسے پکڑ ہی لیتی ہے، اگرچہ موت کی شدت اور سختی ناقابل برداشت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، کہ موت کی سختی حق لے کر آ پہنچی، یہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا۔ موت کی سختی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ موت جب آتی ہے انسان کی، جب وفات پاتا ہے انسان، تو بہت کچھ لوگوں کی موت بہت سخت ہوتی ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ہنسلی اور تھوڑی کے درمیان سر رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے بھی موت کی شدت کو برا نہیں سمجھتی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح نکل رہی تھی تو اس وقت بہت سخت تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی موت جلدی نہ نکلے یا موت کے وقت اسے شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑے یا اچانک کسی حادثے میں موت آ جائے تو یہ موت بری موت ہوتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرا بھی یہی نظریہ تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی کے بعد میرا یہ اشکال دور ہو گیا، میرا یہ نظریہ تھا یہ دور ہو گیا۔ اس سلسلے کی ایک حدیث ابو داؤد اور سنن بیہقی کے اندر موجود ہے۔ سیدنا عبید اللہ بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت الفجأۃ اخذۃ الاسف، کہ اچانک موت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی پکڑ ہوتی ہے، جبکہ سنن بیہقی کی روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ اخذۃ الاسف للکافر ورحمۃ للمؤمن، کہ اچانک موت ناراضگی کی پکڑ کافر کے لیے ہے اور مومن کے لیے رحمت ہے۔ یعنی موت کی سختی کسی کے لیے ہوتی ہے اور کسی کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ تو کسی کی موت اچانک ہو جاتی ہے، کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، یا کسی بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہے، بہت شدید تکلیف میں ہے، تو اس کی موت اس میں ہوتی ہے۔ اب موت کی شدت اگر مومن کے لیے ہے یا اچانک موت ایمان والے کی ہو رہی ہے تو یہ اس کے لیے رحمت ہے، یہ اس کے لیے تحفہ ہے۔ اور اگر کافر کی موت اچانک ہو رہی ہے اور تکلیف کی وجہ سے ہو رہی ہے یا آرام کی وجہ سے ہو رہی ہے، تکلیف کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو یہ اس کی یہ ناراضگی کا سبب ہے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب ہے، اللہ کی پکڑ ہے یہ، اور یہ کافر کے لیے ہے۔
موت اگرچہ ایک سختی کا نام ہے، اور موت وہ جس سے انسان کے رشتے ناتے دنیا سے کٹ جاتے ہیں، لیکن یہ موت مومن کے لیے یہ رحمت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ایک جنازہ گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آرام پانے والا ہے یا اس سے آرام حاصل کیا گیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے دریافت کیا، پوچھا، سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آرام پانے والا اور جس سے آرام حاصل کیا گیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ کا یہ فرمانا اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا وأذاها إلى رحمت اللہ، والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب۔ کہ مومن آدمی دنیاوی تھکاوٹوں اور اذیتوں سے، تکلیفوں سے چھٹکارا حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آرام پاتا ہے، اور فاجر و گنہگار آدمی سے لوگ، آبادیاں، درخت اور جانور وغیرہ آرام پاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ مومن جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور وہ اس کی جب موت آتی ہے تو وہ آرام پا جاتا ہے۔ مگر ایک کافر، ایک بدکار آدمی، ایک فسادی آدمی جب وفات پاتا ہے تو لوگ اس سے آرام پا جاتے ہیں، تو یہ موت اس کے لیے وبال جان ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی اگر زندہ بھی رہے تب بھی لوگ اس سے آرام ہی حاصل کریں، اور جب مر جائے تب بھی وہ سکون ہی میں رہے۔ یہ نہیں کہ دنیا کے اندر اگر آدمی جی رہا ہے، چل پھر رہا ہے، تو وہ کسی کو تکلیف پہنچائے، کسی کو برا بھلا کہے اور کسی کو مشقت میں ڈالے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آدمی ایسا کرتا ہے تو مرنے کے بعد لوگ اس سے آرام پا جاتے ہیں، اور لوگ کہہ دیتے ہیں اچھا ہوا مر گیا، بہت لوگوں کو پریشان کرتا تھا، بہت لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کرتا تھا، بہت لوگوں کو پھنسایا ہے، بہت لوگوں کو ستایا ہے۔ تو لوگ ایسے لوگوں سے لوگ آرام پا جاتے ہیں۔ اور مومن جو ایمان والا آدمی ہوتا ہے، جب اس کی موت ہوتی ہے تو وہ خود آرام پاتا ہے، کیونکہ وہ کسی قسم کے غلط کام کیا ہی نہیں تھا دنیا کے اندر، اور ہر ایک کے لیے سکون کا ذریعہ تھا۔ تو ایسی زندگی جینی چاہیے کہ دنیا کے اندر بھی آرام سے رہے، اور قبر میں بھی جائے تب بھی اس میں بھی آرام ہی اس کو رہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر لوگوں کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا تھا، پریشانیوں میں مبتلا کرتا تھا، لوگوں کے لیے آفت تھا، اب مر گیا، اب لوگ اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہوں آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں نم ہو، آپ کی وجہ سے لوگوں کے دل میں ہمدردی ہو کہ بڑا بھلا آدمی تھا، بہت لوگوں کے لیے کام کر کے گیا ہے، بہت لوگوں کے لیے آرام کا ذریعہ بن کے گیا ہے۔ تو آپ دنیا کے اندر ایسے رہیں جیسے کہ آپ لوگوں کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ تھے، یا اگر آپ لوگوں کو آرام نہیں پہنچا سکتے ہیں تو ان کو تکلیف بھی مت پہنچائیے کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے دعا بھی نہ کریں، اور آپ کو برے برے القاب سے پکاریں اور آپ کے لیے بد دعا کریں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب تک اس دنیا میں رہے آرام اور سکون کی زندگی گزاریں، اور جب ہم یہاں سے جائیں گے تب بھی آرام اور سکون کی زندگی اسی وقت حاصل ہوگی جب ہمارا کیریکٹر، ہمارا ایمان درست ہوگا، اور ہماری زندگی میں اچھے جب عمل ہوں گے تب ہمیں سکون ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان میں سے جو بہترین بات ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں برے اعمال سے بچا لے۔ اے اللہ وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے
جو اعمال تیری رحمت کا ذریعہ بنتے ہوں، جس سے تو راضی ہو جاتا ہے، اے اللہ ان اعمال سے بچا لے، ان برے اعمال سے دور کر دے ہمیں جو ناراضگی کا ذریعہ بنتے ہوں، جو جہنم میں جانے کا سبب بنتے ہو۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں جئیں اسلام اور ایمان پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام و ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔